بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیراڈائم 26 کا میں آغاز کر رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیراڈائم کیا ہے، پیراڈائم شفٹ کیا ہے، اور پیراڈائم کیا ہے، اور پیراڈائم 26 کیا ہے۔ پیراڈائم ایک عالمی بڑے بڑے واقعات کے نتیجے میں نئے رجحانات پیدا ہوتے ہیں، نئی عالمی ضروریات پیدا ہوتی ہیں، نئی ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں جو پہلا نظام ہے اس کی توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے اور ایک انتقال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، انتقال زمانہ کا۔ ایک زمانہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا جنم لیتا ہوا ظہور پذیر ہوتا ہے، اور یہ نئے نظام حیات کے ساتھ جو انسانی زندگی کے نظام ہے، جس میں سیاست ہے، اقتصادیات ہے، اور اس میں تجارت ہے اور ثقافت ہے، اور تمام جتنے بھی آپ کے زندگی کے معاملات ہیں، اس میں ایک مجموعی عالمگیر تبدیلی رونما ہوتی ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ امیجیٹ بیک گراؤنڈ میں آپ کے جو ماضی قریب میں جو واقعات ہوئے وہ اتنے غیر معمولی تھے، اور اس سے پہلے جو ہوا اور اس سے جو پہلے ہوئے، ایک مخصوص پیریڈ میں ہوتے ہوتے ایک پیراڈائم ختم ہونے لگتا ہے اور دوسرا جنم لینے لگتا ہے، اور پھر وہ ایک مجموعی عملی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کو آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح کا امپائرز کا دور تھا، ایک دور جو تھا وہ فتوحات کا دور تھا کہ فاتحین آتے تھے، وہ حکومت نہیں قائم کرتے تھے، وہ علاقے کو تاراج کرتے ہوئے، خراج وصول کرتے ہوئے، لوٹ مار کرتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے، کبھی کبھار کسی گورنر کو بٹھا گئے اور کوشش کی کہ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو کلونیلزم ہے وہ جدید تاریخ میں اگر آپ دیکھیں، یعنی جو نوآبادیاتی نظام تھا جس میں مغربی یورپ کے چند طاقتور ملکوں نے نیوی کے زور پر اپنی جو ان کی بحری طاقت تھی اور ان میں جو ایک جذبہ ایک دم ہوک کے اٹھا، یعنی مہم جوئی کا، کہ وہ برفستان کے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم بحری طاقت بنا لی ہے تو دنیا کو دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جاتی ہے، اور کہاں کچھ اطلاعات بھی تھی محدود سی ان کے پاس کہ ہندوستان ہے سونے کی چڑیا کہلاتا ہے، بڑا زرخیز اور مردم خیز خطہ ہے، اسی طرح اور علاقوں کے بارے میں بھی تھی، تو وہ سفر پہ چل پڑے، تو اور اس سے کلونیلزم ایک نیا وجود میں آیا نظام، اور وہ پھر ایک جگہ نہیں رہا، وہ دنیا کے بیشتر حصے پہ پھیل گیا، لیٹن امریکہ سے لے کے افریقہ تک، افریقہ سے لے کے ایشیا مشرقی ایشیا تک جو ہے وہ پھیل کر ایک نظام کی شکل اختیار کر لیا۔ تو یہ پیراڈائم شفٹ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم جو کا اختتام تھا نیو کلونیل سسٹم کا، ایک پیراڈائم ختم ہوا تو سرد جنگ کا دوسرا دور آ گیا۔ اس میں ڈی کلونلائزیشن یعنی نیشن سٹیٹس نئی بن رہی ہیں، نیشن سٹیٹ کا دور آ گیا۔ پھر اس کا ایک فیچر جو تھا سرد جنگ تھا، اور لیکن ایک یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر تھا اور ایک ادارہ تھا جس پر سب کا اتفاق تھا، تو ایک عالمی شکل اختیار کر گیا، اور اس میں اس پر اتفاق رائے سے ایک سسٹم کو قبول کر لیا گیا، اور وہ قبولیت بڑھتی گئی جو کہ اب ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے پیراڈائم شفٹ۔ اب اس کا تعلق جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ بن رہا ہے، اور پہلے پیراڈائم شفٹ میں اور موجودہ میں جو اب نظر آ رہا ہے اور پہلے میں جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ وہ طاقتور جو حکومتی سطح کے لوگ تھے، سیاسی سطح کے لوگ تھے، عسکری سطح کے لوگ تھے، وہ تبدیلی برپا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ کر تو اب بھی وہی رہے ہیں، کیونکہ کلائمیکس پہ ہے وہ جو مافیا راج جس کو ہم کہتے ہیں، اولیگرکی، وہ آج بھی ہے، لیکن اب وہ ختم بھی ہو رہی ہے، وہ دم بھی توڑ رہی ہے، وہ اپنا آخری رنگ دکھا رہی ہے اور مزاحمت کر رہی ہے نئے پیراڈائم کی شفٹ کے خلاف۔ لیکن جو 26 کا سال ہے اس نے پیراڈائم شفٹ کی ایک مستقل شکل اختیار کر لی ہے۔ اس کا امیجیٹ بیک گراؤنڈ تو ہے جو پاکستان اور انڈیا کی انوکھی جنگ ہے جو ایئر ٹو ایئر ہوئی، جس میں کم سے کم ہلاکتیں ہوئیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ واضح ہوا کہ کون فاتح ہے اور کون جو ہے اس میں مار کھا گیا۔ تو پاکستان کو دنیا نے تسلیم کر لیا کہ جو سائبر وارفیئر تھی، ایئر ٹو ایئر، اس میں سرحدوں کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، اس میں فضائی سرحدوں کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی، تو ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر نئی جو ایک سائبر وارفیئر کی جو ایک نیا ویژن پیدا ہوا ہے، نیا عمل جو ہے وہ پاکستان نے کر کے دکھایا، اس کی تیاری پاکستان کی تھی۔
تو یہ ایک امیجیٹ بیک گراؤنڈ بنا، لیکن اس سے بڑھ کر کہیں ایران پر جو امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا رجیم چینج کرنے کے لیے اور ان کے نیوکلیر پلانٹ کو ختم کرنے کے لیے، نیوکلیر پروگرام کو، تو اس نے ایک نیا پیراڈائم شفٹ جو ہے جنم دے دیا، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایران، امریکہ اور اسرائیل تک نہیں رہا، اس سے دنیا تبدیل ہو گئی۔ اور اس کے پرسپیکٹو میں جو فلسطینیوں کی جو نسل کشی ہوئی ہے اس کا بہت اہم کردار ہے اس پیراڈائم شفٹ کے بننے میں، وہی اس کے جینیسس میں شامل ہوگا۔ پاکستان کی جنگ شامل ہوگی، ایران کا جو رد عمل آیا غیر معمولی، وہ ثابت ہوگا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا شکل اختیار کر رہا ہے، اس پر تو مسلسل جاری رہے گی کہ یہ پیراڈائم شفٹ کا رخ کیا ہے، اس کے رنگ اور ڈھنگ کیا ہے۔ تو آپ دیکھتے رہیے، اس کے ساتھ ایک کالم جڑا ہوا ہے اس ویڈیو کے ساتھ، آپ قدر تفصیل سے اس کو پڑھیں، وہ مختصر کالم ہے لیکن جامع ہے، اور جو کئی چیزیں آپ کو اس میں جو سوالات ہیں اور آپ کی کوائریز اور اٹھ رہی ہے ایک تجسس کی لہر، وہ قدرے کم ہوگی کہ اگر آپ میرا کالم بھی پڑھیں اس میں۔ شکریہ۔